بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری دینی اور علمی بابرکت درس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ اس درس کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سنانے اور سننے کے ذریعے اپنے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے احادیث کا یہ درس ہے، جن کے ارشادات کا یہ درس ہے، ان کی عظمت کو اور ان کی محبت کو اپنے دل میں تازہ کرنا اور مضبوط کرنا ہے۔ اور پھر درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں، مسجد میں جمع ہیں، تو یہ نیت ہمیں ساتھ میں رکھنا چاہیے جب درس کے لیے خاص طور پہ آئیں تو یہ نیت ہو کہ میں مسجد جا رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، کیونکہ بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کو آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں کچھ سیکھتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے اسی سلسلے میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، کہ یہ بیان ہے مسجد میں علم اور فتوے کے بارے میں، کہ مسجد میں علم کی بات کرنا، علم کا سوال کرنا، علم کو حاصل کرنا، کچھ سیکھنا، اور کوئی مسئلہ اگر ہو تو دریافت کرنا۔ یقیناً مسجد کا اصل مقصد 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہے۔ اس کے لیے مسجد کو قائم کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن صرف نماز ہی مقصد نہیں ہے مسجد کا، بلکہ مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ علم کا بھی مرکز ہونا چاہیے، سیکھنے سکھانے کا بھی یہاں پر موقع ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارا یہ درس جو انتظامی کمیٹی نے ماشاءاللہ رکھا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو مصلی یہاں آ رہے ہیں وہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے علم میں بھی اضافہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مسجد کا مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اللہ کے پاس۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے پاس جگہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ تو بازار میں ضرورت کے حد تک ہونا چاہیے
اور مسجد میں جتنا ہو سکے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مقام ہے۔ یہاں جو رہیں گے وہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راح۔ آپ فرمائے کہ جو کوئی صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بھی وہ صبح میں جاتا ہے یا شام میں جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا توشہ تیار کرتا ہے۔ وہ یہ مسجد کی طرف جاتا اور ادھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے نعمتیں تیار کرتا ہے۔ اور کتنی بہترین حدیث ہے جو ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ مسجد سے ہمیں کیسے محبت ہونا چاہیے، چاہت ہونا چاہیے، دل میں ادب ہونا چاہیے، مسجد کی عظمت ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھر اس کو کہا گیا، بیوت اللہ کہا گیا۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یاد رکھنے کی حدیث ہے یہ، کیونکہ عنوان مسجد کا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی تفصیل بیان کر کے پھر آج کی جو حدیث شریف ہے اس کی تفصیل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جس دن کہ اس کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ کیونکہ قیامت کے بارے میں تو کہا گیا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور لوگ جو ہے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، کسی کو کمر تک پسینہ پسینہ، یعنی اتنا زیادہ تپش اور حرارت رہے گی۔ لیکن ویسے ماحول میں بھی حضور فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، نہ ان کو محشر کی تمازت لگے گی، نہ تپش لگے گی، نہ پسینہ نکلے گا، بلکہ وہ سائے میں رہیں گے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہیں گے۔ اور کون نہیں چاہتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ بھئی کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جب سب لوگ پسینے میں ڈبے ہوئے ہیں، سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پہ آ گیا ہے، زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر نکل گئی ہے، ویسے میں اگر ٹھنڈی چھاؤں ملتی ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ نہیں، یقیناً ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا، لیکن خالی چاہنے سے نہیں ہوتا، کوشش بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو شامل فرمائے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا اس دن جس دن کہ اس کے رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا، امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم۔ اللہ نے کسی کو حکومت دی، اقتدار دیا، سلطنت دی، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو پھر رحمت الہی کے سائے میں رہے گا۔ دوسرا، پھر نوجوانوں کے لیے دوسری بات، حضور فرمائے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا اس دن جس دن کہ اس کے رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ کون؟ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو جوان ہوا اللہ کی بندگی میں، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ یہ جو بات سمجھتے کہ جوانی ہے، جوانی کا جوش ہے، جوانی میں تو چلتا ہے، جوانی دیوانی ہو، کیا کیا لوگ یہ بھی سوچتے بوڑھے ہو کے جو ہے عبادت کریں گے۔ بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ فضیلت جوانی کی عبادت کی ہے، بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ ثواب اور اجر اور اہمیت جوانی کی عبادت کی ہے۔ کتنی بڑا مقام ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، نمازوں کی پابندی میں، برے کاموں سے بچنے میں، بے حیائی کے کاموں سے بچنے میں، نہیں نظر کی گناہوں سے بچنے میں، زبان کے گناہوں سے بچنے میں گزرتی ہے، تو ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ رحمت الہی کے سائے میں رہے۔
ان کو محشر کی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی۔ فرمایا وہ نوجوان دوسرا جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ تیسرا فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، مطلب مسجد سے باہر گیا پھر شوق ہوتا کب میں مسجد جاؤں، کب میں نماز پڑھوں، کب میں مسجد پہنچوں۔ مسجد سے ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے اس کو کہ باہر گیا بھی تو فکر میں یہ رہتا کہ مسجد جانا ہے، مجھ کو مسجد جانا ہے، عبادت کرنا ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، پسندیدہ جگہ ہے۔ تو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بندے کو بھی اللہ رحمت الہی کے اپنے سائے میں رکھے گا۔ اور پھر چوتھا فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پہ اکٹھا ہوتے ہیں، اسی پہ جدا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں اب ہم جمع ہیں، کس وجہ سے جمع ہیں؟ نہ آپ میرے لیے ہے، نہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، ہم اللہ کی محبت میں جمع ہیں۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ تو یہ جو جمع ہونا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر، دین کی خاطر، حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اسی پہ اکٹھا ہوئے پھر الگ ہوئے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، اللہ نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمائے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ ایک آدمی کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ چھٹواں فرمایا، نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، فرمایا کہ چھٹا وہ شخص کہ جس کو منصب والی اور خوبصورتی والی، حسن و جمال والی عورت اپنی طرف راغب کی، نعوذ باللہ، اپنی طرف بلائی، برائی کی دعوت دی، منصب والی بھی ہے اور حسین و جمیل بھی عورت ہے، تو اپنی طرف بلائی وہ اس کو، لیکن اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ آوارے کام نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، بے حیائی کے کاموں سے، آوارہ کاموں سے جو بچتے ہیں۔ اور ساتواں فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ساتواں وہ شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا کہ جس نے کوئی صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اتنا چھپا کے کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، خاموشی سے دے دیا۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، حضور فرمائے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ تو مسجد سے تعلق اور وابستگی ہونا، اور مسجد میں عبادت کے ساتھ علم کی نیت سے بھی آنا چاہیے۔ فجر میں آتے ہیں آپ، ماشاءاللہ امام صاحب کا درس ہوتا فجر کے بعد، تو یہ نیت لے کے آنا کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں اور انشاءاللہ بیٹھ کے تھوڑی دیر علم کی باتیں سنوں گا، تو عبادت کا بھی ثواب ملے گا آپ کو، علم حاصل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ نیت کریں گے تو ہوگا، نیت ہی نہیں کریں گے تو کیسے؟ نیت لے کے آنا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت سوچ کے آنا چاہیے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا، تو پھر اس کے لحاظ سے برکتیں اور ثواب پھر آپ کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارکعوا، حضور فرمائے کہ اے لوگوں جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو، جنت کے کیاریوں کے پاس سے گزرو تو اس سے کچھ پھل کھاؤ۔ حضور فرمائے جب جنت کے باغات کے پاس سے تم گزرو تو کیا کرو، اس میں سے کچھ پھل کھاؤ، ایسے ہی مت گزر جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں ہم فرما رہے ہیں کہ جب وہاں سے گزرو تو ایسے ہی مت گزر جاؤ، اس کے پھل لو۔ تو ریاض الجنہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد، مسجدیں، مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ پھل کھانے سے مراد کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور فرمائے کہ
یہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا تو مسجد میں یہ ذکر بھی ہونا۔ اور ایک روایت میں علم کی مجلس کا ذکر ہے کہ جب وہاں سے گزرو تو پھل کھاؤ، یعنی علم حاصل کرو، ایسے غافل مت گزر جاؤ۔ تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی میری اس مسجد کو آتا ہے اور اسی لیے آتا ہے کہ کوئی بھلائی سیکھے یا سکھائے، بھلائی سیکھے یا سکھائے، اس لیے مسجد کو آتا ہے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا ایسا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، وہ ثواب اس کو ملے گا جو مسجد کو سیکھنے یا سکھانے کے نیت سے آتا۔ اور فرمایا جو پھر دوسرے کاموں کے لیے آتا ہے تو ایسا ہے جو دوسروں کے سامان کو دیکھ رہا ہے، میں خود تو کچھ لے رہا نہ کچھ دے رہا، دوسروں کے سامان پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ تمہیں کون چاہتا ہے کہ ہر دن بطحان کو یا عتیق جگہ دور کی جگہ تھی وہاں جائے اور جا کر جو ہے دو موٹے تازے جو ہے بہترین اونٹوں کو حاصل کرے بغیر گناہ کے، بغیر رشتہ داری کاٹے کے؟ کون چاہتا ہے کہ بطحا کو جا کر دو اونٹ حاصل کرے، بہترین اونٹ یا عتیق مقام کو جا کر حاصل کرے؟ تو صحابہ بولے کہ اصل ہم میں سے ہر کوئی چاہیں گا کہ بھائی ہم جائیں اور ہم کو ایسے بہترین اونٹ میں جائیں، بڑی دولت ہے، وہ نعمت ہے۔ تو حضور فرمائے کہ دیکھو جب تم میں کا کوئی مسجد کو جاتا ہے اور دو آیتیں اللہ کی سیکھتا ہے یا کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، تین آیتیں یا تین علم کی باتیں سیکھتا ہے تو تین اونٹنیوں سے بہتر، چار سیکھتا ہے تو چار اونٹنیوں سے۔ یہ حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور آخری بات حضور کا ارشاد ہے کہ من اتی المسجد لشیء فهو حظہ، مسجد کو جو کوئی جس نیت سے آئے گا وہی اس کا حصہ ہوگا۔ تو مسجد کو آتے وقت اچھی نیت سے آنا۔ اب کوئی آئے گا کہ بھئی مسجد میں اے سی لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا ہے، تو اس کو وہ برکتیں ملنے والی نہیں۔ ہاں جو علم کی نیت سے آئے گا، اللہ کا گھر ہے بول کے آئے گا، مسجد سے محبت ہونا ہے اس وجہ سے آئے گا، مسجد کی فضیلت پانے کے لیے آئے گا، تو اس کو وہ درجے ملیں گے۔ بعض لوگ رہتے ہیں مسجد کو جاتے واش روم کے واسطے آتے ہیں تو ان کو مسجد کا ثواب ملنے والا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد کو گیا، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو اچھی نیت سے آئے گا، جو مقصد کے لیے جو آئے گا، حضور فرمائے تو اس کو وہی حصہ ملے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کیے ہیں کہ مسجد میں علم کی بات کرنا یا فتوے کا ذکر کرنا، اس کی حدیث پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، رشتہ حدیث بھی بلکہ اس سے پہلے والی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی تھی کھجور کے درخت کے بارے میں، اور آج کی حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا کے بے شک ایک آدمی قام فی المسجد، مسجد میں کھڑا ہوا، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، تو ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور وقال یا رسول اللہ، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من این تأمرنا ان نحل، کیونکہ بات مسجد کی آ رہی ہے، وہ آدمی جو سوال کیا مسجد میں کھڑا ہو کے کیا، اور حضور نے جو ارشاد فرمایا مسجد میں ہی بیٹھ کے ارشاد فرمایا، تو اس سے ثابت ہوا کہ مسجد میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہنا چاہیے، علم کی باتیں ہونا چاہیے۔ تو اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب کہاں سے ہمیں حکم دیتے ہیں ان نحل، کہ ہم احرام باندھیں، یعنی میقات کے بارے میں، کہ کہاں سے ہمیں احرام باندھنا چاہیے عمرے کے لیے یا حج کے لیے؟ آدمی کھڑا ہو کے سوال کیا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ،
مدینے والے احرام باندھیں گے ذوالحلیفہ مقام سے، وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، شام والے احرام باندھیں گے جحفہ علاقے سے، وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، نجد والے احرام باندھیں گے قرن مقام سے۔ اور پھر وقال ابن عمر، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں وَيَزْعُمُونَ، صحابہ کا یہ خیال ہے، ان کا یہ یقین ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ یمن والے احرام باندھیں گے یلملم سے، اور ہندوستان والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے، یلملم ہم جگہ ہیں، کیونکہ یہ میقات پہلے لگتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ میقات آنے سے پہلے نیت کر لینا چاہیے، احرام باندھ لینا چاہیے، اس سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، گھر سے بھی باندھ کے نکل سکتے ہیں، لیکن میقات میں سے اس حالت میں گزریں گے آپ، مکے کو جانے کا ارادہ ہے لیکن احرام باندھے نہیں ہوئے تو پھر دم لازم آتا، کیونکہ مکے کی حرمت ہے، اس میں احترام ہے کہ جب وہاں جا رہے ہیں تو پھر یہ میقات جب لگتا ہے تو اس سے پہلے پھر احرام کی نیت ہونا چاہیے، جی احرام کی نیت ہونا چاہیے، مگر اس کے ویسے ہی گزریں گے تو دم لازم آئے گا۔ دم بولے تو مطلب ایک بکرا ذبح کرنا، وہ بھی حرم میں، گھر میں آ کے نہیں، سمجھے؟ تو ساری تفصیلات ہیں عمرے کے بارے میں اور حج کے بارے میں۔ تو آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کے حضور سے پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کو بتایا کہ بھئی یہ میقات ہے، سمجھے؟ مدینے والوں کا ذوالحلیفہ ہے، شام والوں کا جحفہ ہے، نجد والوں کا قرن جو جگہ ہے وہاں ہے، اور یمن والے جس میں ہندوستان والے بھی آتے ہیں تو پھر ان کے لیے یلملم جگہ یہ میقات کی ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے، پہلے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ بولنے میں احتیاط یہ ہے، پہلے سے نیت کر لیں گے، گھر سے نیت کر کے نکلیں گے، وائن ٹائم پہ پلین جو ہے کینسل ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا تو پھر پابندیاں تو شروع ہو جاتے ہیں نیت کرنے کے بعد۔ اچھا، نیت دل میں ارادہ جب کریں گے جب ہے، خالی احرام باندھنے سے بھی نہیں ہوتا، کپڑے باندھنے کا کام نہیں ہے، باندھنے کے ساتھ پھر آپ کی نیت ہونا۔ تو بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی احرام پہن لو، نیت جو ہے پلین میں بیٹھنے کے بعد کرو، یا پھر میقات آنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی میقات آنے والا ہے، نیت کر لیجئے، تو اس سے پہلے نیت کرنا پھر ضروری ہے، ورنہ پھر پابندیاں اور پھر بہت سارے کفارے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر فرمائے کہ صحابہ کا خیال ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا، لیکن ابن عمر فرماتے ہیں کہ لم افقہ هذه من رسول اللہ، وہ تینوں کا تو میں حضور سے سنا ہوں، یہ چوتھی بات دیگر صحابہ سنے، میں نے سنا حضور سے، یعنی ذمہ داری دیکھیے، حدیث بیان کر رہے ہیں تو حضور سے جتنا سنا اتنا ہی بیان کریں، اپنی طرف سے اضافہ نہیں فرمائے۔ وہ تین باتیں تو تینوں کے بارے میں تو حضور سے میں سنا، اب یہ یلملم کا جو معاملہ ہے وہ دیگر صحابہ حضور سے سنے، میں اس کو حضور سے نہیں سنا۔ تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز نعوذ باللہ حضور سے سنے نہیں اور بول رہے ہیں کہ حضور سے سنا، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف غلط بات کی نسبت کرے گا جان بوجھ کے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دے گا۔ تو جو حضور کے بارے میں نعوذ باللہ غلط بات ہے، حضور خواب میں نہیں آئے، لوگ پڑھے حضور خواب میں آئے، ارے بھائی اتنی جرت کی بات ہے اور کیسی بات کر رہے ہیں آپ، نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ جو بات ہے، جو سنے ہیں وہ سنے ہیں، جو دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں، جو نہیں ہے تو نہیں، اپنی شان بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بات بول رہے ہیں، سید نہیں ہے بول رہے ہیں، سید نہیں، غلط، یہ غلط بات۔ پہلے تو جھوٹ ہی غلط ہے، اور پھر حضور کی نسبت سے جھوٹ بات بولنا ہے مومن کے لیے، امتی کے لیے کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ مسجد میں علم کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور فتویٰ وغیرہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو بتانا چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کی بہت ساری علم کی مجلسیں مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ امام مالک درس حدیث دیتے تھے مسجد نبوی میں، عالم مدینہ جن کو کہا گیا، مدینے کے عالم جن کو کہا گیا، درس کہاں ہوتا تھا مسجد۔ ہاں یہ کہ اوقات نماز میں نہیں،
ایسا نہیں ہونا کہ علم کی بات ہو یا تلاوت بھی ہو، ایسا نہیں ہونا کہ نماز میں خلل ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اصل 5 وقت کی نماز میں خلل ہو رہا تو پھر منع ہے، چاہے وہ بیان ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر ہو۔ ہاں، نماز کے علاوہ اوقات میں اللہ کا ذکر کریے، تلاوت کریے، بلکہ علم کی بات ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور علم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے، ایک حدیث انشاءاللہ اس پر کتاب العلم کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور رب تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔